مختلف دروس کے پروگرام چل رہے ہیں, پوری لسٹ موجود ہے میرے سامنے, لیکن بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میرا موضوع خواتین سے متعلق ہی کیوں ہوتا ہے کئی جگہوں پر. یعنی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید میں نے خواتین کے موضوع پر کوئی پی ایچ ڈی کر لیا ہے. ایسا ہے؟ اچھا, اب میں نے لسٹ بھی دیکھی نا, یہاں پر بھی شیخ داؤد شاکر صاحب آداب اعتکاف, قاری حنیف صاحب تقویٰ, شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب موجودہ دور میں پرفتن حالات میں ہماری ذمہ داری, شیخ انس مدنی صاحب نجات صرف عقیدہ توحید میں, شیخ فیض الابرار صاحب سوشل میڈیا اور آج کا نوجوان, شیخ زبیر عباسی معاشرے کی اسلام میں عورت کا کردار. یعنی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید یہ موضوع میرا پی ایچ ڈی کر چکا ہوں میں اس موضوع پر. لوگوں کے میرے پاس فون آتے ہیں, اللہ جانتا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, واٹس اپ آتا ہے, شیخ صاحب کوئی اگر دوسری شادی کا رشتہ ہو تو ہمیں بتائیے گا. یار میں نے کوئی شادی دفتر کھولا ہوا ہے, شیخ صاحب کوئی دوسری شادی کا رشتہ ہو تو ہمیں بتائیے گا. میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں بتاؤں گا, جب تک میری اپنی چوتھی نہیں ہو جائے گی میں کسی کی دوسری نہیں ہونے دوں گا. میری ابھی خود ایک سیٹ خالی ہے, میری 3 ہیں, میں چوتھی کی تلاش میں ہوں. میں آپ کے لیے کہاں سے دوسری ڈھونڈوں, تو آپ میرے لیے چوتھی ڈھونڈ لیں. تو بات یہ ہے, ابھی سچ نیوز کے اوپر سیری ٹرانسمیشن تھی میری, اس سال سچ نیوز کے ساتھ تھا, وہاں پر ایک موضوع چلا یہ جو ابھی حالیہ جو واقعہ آپ کا ہوا سانحہ گل پلازا کا, اس پر بات چیت چلنا شروع ہوئی تو شہر کراچی کی سڑکوں کا بھی تذکرہ ہوا, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہمارے شہر کی, بہتا ہوا گندا پانی ہمارے شہر کے اندر. تو وہاں پر میں نے ایک مثال دینا چاہی پنجاب کی, چونکہ میری جو تیسری بیگم ہے وہ پنجاب کی ہے. تو میں نے کہا کہ جی شہر پنجاب جو ہے وہ بہت صاف ستھرا ہے. وہاں میں نے یہ کہہ دیا کہ میرا اکثر آنا جانا ہوتا ہے, تو اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ اتنا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے, اس کو معلوم تھا, وہ چھیڑخانی کر رہا تھا. میں نے کہا پنجاب آنا جانا ہوتا ہے, میری تیسری اہلیہ پنجاب ضلع خانیوال تحصیل جہانیہ کی ہیں. اب بس موضوع تھا شہر کی صفائی کے حوالے سے, اس کے لیے ریفرنس میں نے پیش کیا ضلع خانیوال کو پنجاب کے لیے, وہ اس کو بھول گیا, وہ آ گیا تیسری شادی پر, دوسری شادی کے موضوع پر. میں نے کہا پروگرام آپ اپنا خراب کر رہے ہیں, ہمارا موضوع کچھ اور ہے. اب آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے تو یہ تو میرا ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے, اس پہ تو بات پھر لمبی چلی جائے گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, بعض دفعہ یہ ٹاپک خطرناک بھی ہو جاتا ہے, یہ جو دوسری شادی اور تیسری شادی کے. خیر یہاں تو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے خواتین کا کردار ہے. اب تک ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہوا, پروگرام اینکر تھا فہیم عباس, اس میں اور مجھ میں بات چیت ہوئی کہ یار کوئی ایسا پروگرام, کوئی ایسی بات جس کی ریٹنگ اچھی ہو. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بات کریں گے کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے. نیوز کیفے کے نام سے اب تک پہ پروگرام چلتا تھا, تو اس پروگرام کے اندر ہم نے تیاری کر لی, دوسری شادی کیوں ضروری ہے. صبح پروگرام چلا, اس میں نے تمام دلائل دیے, لاجکس جو کچھ میرے پاس دلائل موجود تھے کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے. اس میں نے یہ بتایا کہ بہت ساری خواتین جو اس وقت بیوہ ہیں, جو اس وقت بیوہ ہو چکی ہیں, ان سے کون شادی کرے گا, ان کے بھی تو جذبات ہیں نا, وہ بھی تو ایک عورت ہے معاشرے کے اندر, اس نے بھی اصلاحی لحاظ سے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر کوئی بیوہ سے شادی کرے گا تو دوسری شادی والا ہی کر سکتا ہے, بھائی کمارا تو اپنے لیے کماری ڈھونڈے گا نا, لیکن دوسری شادی جس نے کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ کیا کرے گا, وہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ ایسی عورت جو بیوہ ہو, تو اس عورت کا بھی بھلا ہو جائے گا. اس طرح سے موضوع چلا وہ, اس میں نے پروموٹ کیا, اس میں نے سمجھایا لوگوں کو, نوجوانوں کو کہ بھائی آپ دوسری شادی کریں. صبح پروگرام تھا نیوز کیفے پہ, اب تک ٹی وی کے اوپر پروگرام کر کے میں گھر آ گیا, لائیو چلا تھا پروگرام. رات پروگرام تھا میرا جلسہ درس آپ ہی کے نارتھ کراچی سرجانی ٹاؤن میں. پروگرام کے بعد ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب کھانے کا انتظام ہم نے گھر پہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا جزاک اللہ خیر. گھر پہ لے گئے, کھانے کے دوران کہنے لگے شیخ صاحب میری بیگم جب کھانا بنا رہی تھی تو بڑا لذیذ انہوں نے کھانا بنایا, میں نے ان کو کوئی تنگ نہیں کیا, میں نے ان کو نہیں بتایا کون سے مولوی صاحب آ رہے ہیں, بس میں نے کہا ایک بہت بڑے شیخ صاحب آ رہے ہیں. جب کھانا بنا چکی تو میں نے ان کو بتایا کہ معلوم ہے کون آ رہا ہے ہمارے گھر. کہنے لگے کون آ رہا ہے, کہنے لگے مولوی تو بڑا ہے, لیکن یہ وہی مولوی ہے جس کا صبح میں نے آپ کو پروگرام دکھایا تھا ٹی وی کے اوپر, دوسری شادی کیوں ضروری ہے. تو کہنے لگے, میری بیگم مسکرا کر کہنے لگی کاش اسی وقت کھانا بناتے ہوئے بتایا ہوتا تو کھانے میں زہر ملا دیتی, یہ مولوی لوگوں کو خراب کرے گا, یہ مولوی نوجوانوں کو خراب کرے گا.
تو عورتیں تو ویسے ہی میری دشمن بن چکی ہیں. میرے دوست اللہ جانتا ہے, دوستوں کی بیویاں دوستوں کو کہتی ہیں کہ زبیر عباسی کے ساتھ زیادہ نہیں رہا کرو, یہ تمہارا ذہن خراب کرے گا. میں نے کہا یار میں ذہن خراب نہیں کر رہا. بعض دفعہ میں سوچتا ہوں یہ عورت خود عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. ابھی اوپر میری دونوں بیگمات آئی ہوئی الحمدللہ, میری پہلی بیگم بھی دوسری بیگم بھی, اور تینوں ساتھ رہتی ہیں. تیسری ابھی پنجاب میں ہے اس لیے وہ نہیں آ سکی. یہ تینوں آپس میں اتنی اچھی دوست ہیں, اتنی اچھی سہیلیاں ہیں, اتنی اچھی بہنیں ہیں کہ ان کی مثال میں اگر کہوں نا, مثالی معاشرے میں خواتین کا کردار, تو یقین کریں اللہ جانتا ہے مجھے اپنی بیویوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. لوگ اپنی بیویوں سے پریشان ہوں گے, بیویاں میکے جاتی ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اللہ کی قسم میری بیویاں میکے جاتی ہیں میں اداس ہوتا ہوں. کیوں؟ چونکہ وہ بیویاں بہت اچھی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کے اندر جو میری بیویاں جن کی میں بات کر رہا ہوں, تینوں کی تینوں اللہ رب العالمین نے کمال صفات ان کو عطا کی ہیں. شوہر پرستی کی بات کریں تو بہترین فرمانبردار بیوی, ایک ماں کی بات کریں تو بہترین ماں, کیونکہ مثالی عورت جو معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے وہ خود ایک مثالی عورت ہونی چاہیے. اگر وہ عورت خود مثالی نہیں ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح کیسے کرے گی؟ آج تو معاملہ یہ ہے نا کہ عورت خود تباہ ہو چکی ہے. اس کی تباہی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ٹیلی فون ہے. حالانکہ میں وہ سوشل میڈیا سے تعلق ہے, میرا خود موبائل ٹیلی فون ان سب چیزوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے, لیکن اب یقین کیجئے میں نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو موبائل ٹیلی فون دیا ہے واٹس ایپ کے پیکج کے ساتھ. وہ مجبوری ہے کہ لازمی سی بات ہے مجھے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی پیکج ان کے پاس نہیں ہے. نہ ان کو یوٹیوب چلانا آتا ہے, نہ ان کو فیس بک چلانا آتا ہے ہی کوئی نہیں ان کے پاس. چونکہ جب ایک عورت فراغت کے اندر, تنہائی کے اندر آپ کے دفتر جانے کے بعد بیٹھے گی اور جناب عالی یوٹیوب کے اوپر لگائے گی ڈرامے, تو وہ کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی. وہ کبھی بھی اس معاشرے کے اندر ایک اصلاحی خاتون کا کردار نہیں ادا کر سکتی. وہ دیکھے گی ٹی وی ڈراموں کے اوپر کہ جناب عالی میرے بھی حقوق ہیں, میرا بھی حق ہے, پھر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آپ کو تنگ بھی کرے گی, آپ سے جھگڑا بھی کرے گی. جب وہ دیکھے کہ ان ٹی وی ڈراموں کے اندر یوٹیوب کے اوپر کہ ایک لگژری لائف ہوتی ہے, ایک بہترین گاڑی ہوتی ہے, ایک جناب 600 گز کی کوٹھی ہوتی ہے, شاپنگ سینٹر بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ جناب 20,000 روپے کا سوٹ میں, وہ پھر آپ کی زندگی کو تنگ کرے گی. آپ خود اپنی زندگی کو تنگ بنانے کے لیے اپنی گھر والوں کو اگر موبائل دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے, اور اگر چاہتے ہیں کہ زندگی پرسکون ہو تو اس شر سے, اس فتنے سے ان کو بچا لیجئے. جتنا وہ اس موبائل سے دور رہیں گی. اچھا ہمارے یہاں بہانے ہوتے ہیں. بہانے کیا ہوتے ہیں؟ بہانے یہ ہوتے ہیں کہ جناب ہم موبائل ٹیلی فون اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جناب یوٹیوب کے اوپر ہم علماء کے لیکچر سنتے ہیں, ہم علماء کے بیان سنتے ہیں, ہم قرآن سنتے ہیں. اچھا یہ اپنے آپ کو بہلاوا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ اللہ کی قسم آپ خود دیکھیے, آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا کہ علماء کی تقاریر کے اوپر ریٹنگ ویوز کتنے اور ایک گانے کے اوپر ویوز کتنے. ایک لڑکی جو جناب صرف چلتی پھر رہی ہے اور اس کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ملینز میں ویوز ہے, اور ایک عالم کی تقریر کے اوپر 200, 300, 400 ویوز ہے. ہم ہی دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے. اس شیطان کی دشمنی کسی سے مخفی نہیں. اس شیطان کی دشمنی رب رحمان نے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. رب فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا بڑا خطرناک دشمن ہے. یہ ایسی ایسی پلاننگ, ایسی ایسی سازشیں رچتا ہے, بناتا ہے, بنتا ہے, اور آدم کی اولاد شکار ہوتی ہے. موبائل ٹیلی فون رکھنا ضروری ہے. بھائی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے دین اسلام کی تبلیغ ہوگی. کتنی تبلیغ ہو رہی ہے؟ حالانکہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ میں تو اس کی دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ جو یوز کر رہا ہے اسپیشل نہ خریدیے. جو چھوٹے موبائل کے اوپر ہے بہت اچھی بات ہے, اللہ کی قسم فتنے سے بچا ہوا ہے. کیونکہ جہاں آپ قرآن کھولیں گے وہاں پر ساتھ میں کوئی نہ کوئی ڈانس بھی آ رہا ہوگا, گانا بھی آ رہا ہوگا, اور انسان نفس جڑا ہوا ہے نا ساتھ. یہ وہ نفس اللہ کی قسم جو برائی کی طرف انسان کو آمادہ کرتا ہے. یہ دل اللہ کی قسم وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف, برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے. بند کمرہ ہوتا ہے, تنہائی ہوتی ہے, خلوت ہوتی ہے, شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. یہ قرآن سننے والا میوزک سن رہا ہوتا ہے. اسی کی تو تباہ کاری ہے اس موبائل کی. ہم اپنے آپ کو جناب سمجھا رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بہلا رہے ہوتے ہیں. نہیں موبائل وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. جس کی ضرورت ہے وہ ضرورت کے تحت ضرور استعمال کرے.
اور میں کہتا ہوں جب آپ نے رکھا ہی ہوا ہے تو پھر آپ اس کو اچھے استعمال میں استعمال کیجئے. علماء اکرام کی تقاریر کو آگے لوگوں میں شیئر کیجئے, ان کی تقاریر کو سنیے. آج اصل میں یہ ریلز بس شارٹ کٹ سن لو اور علماء سے, مجلسیں, مسجدیں, مدرسے, ان سے دور ہو جاؤ. دین بھی یوٹیوب سے لینا, یوٹیوب میں بھی پوری ویڈیو نہیں سننی, بس ریلز, چھوٹے شارٹس, مختصر سے مختصر بات ہم کو صرف بتا دو کہ رب اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. پورا بیان 1 گھنٹے کا سننے کا ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے دین مجھے آپ تک پہنچایا, اللہ کی قسم انہوں نے پوری زندگیاں اس دین کو سیکھنے کے لیے وقف کی تھیں. علماء کے پاس جاتے, چل کے جاتے, لوگوں کے پاس جاتے. کسی کو معلوم چلتا کہ ایک حدیث اتنے میلوں کے اوپر ایک بندے کے پاس سفر پیدل طے کر کے, گھوڑوں پر, اونٹوں پر سوار ہو کے ایک حدیث لینے کے لیے پہنچتا تھا. آج ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں. بہرحال بات ہو رہی ہے کہ موجودہ معاشرے میں مثالی خاتون, اس معاشرے کے اندر ایک عورت کس طرح سے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے. اچھا ٹاپک ہے. اچھا یہ ٹاپک صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ ٹاپک مردوں کے لیے بھی ہے. کیوں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, آپ ہی نے تو ان کو جہنم سے بچانا ہے نا. جو تربیت آپ اپنی عورت کی کریں گے میرے محترم بھائیوں, یاد رکھنا عورت اسی روش پہ چلے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب عالی مرد بے دین ہو, مرد کا دین سے تعلق کوئی نہ ہو اور اس کی عورت بہت اچھی بن جائے. ہو سکتا ہے, لیکن عمومی طور پر عورت اپنے مرد کے مذہب کے اوپر ہوتی ہے. عورت دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے خاوند کو کہ میرا خاوند کیا کر رہا ہے, وہ خاوند کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے. لہذا عورت کو سدھارنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. اسی لیے رب رحمان نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا کہ بندہ خدا سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو, اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچا. تو یہ ٹاپک, یہ جو موضوع ہے, یہ ماؤں پر میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے اور پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے. اپنے گھر والوں کی اصلاح سے بے فکر نہیں ہونا. بہت سے لوگ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ میں کیا کروں, بیوی مانتی کوئی نہیں, بیوی پردہ کرتی کوئی نہیں, دیور کے سامنے ننگے منہ آ جاتی ہے, جیٹ سے ایسے ہی بات کر لیتی ہے, بازار ایسے ہی چلے جاتی ہے. میں کیا کروں, میرا کام تھا بھائی پہنچا دینا, میں نے پہنچا دیا ہے, بس اتنا میرا کام ہے. نہیں میرے بھائی, اتنا آپ کا کام نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء, رب نے آپ کو حاکمیت عطا کی ہے, رب نے آپ کو مقام, مرتبہ, منصب عطا کیا ہے. جب بیوی کے اوپر افطار کے اندر پکوڑے دیر سے بنانے پر تو غصہ کر سکتا ہے, ان پکوڑوں میں نمک تیز ہونے پر غصہ کر سکتا ہے, تو جو وہ دین کی دھجیاں بگڑتی ہے تو اس وقت بھی تو غصہ کر سکتا ہے. غصے کا مطلب مار پیٹ نہیں ہے. آپ اس کو تنبیہ کیجئے کہ میرے گھر کے اندر میں دین اسلام کے خلاف کسی کام کو برداشت نہیں کر سکتا. ہر چیز پر کمپرومائز ہو جائے گا, اللہ کی قسم تو پکوڑے دیر سے بنا برداشت ہو جائے گا, سالن میں نمک تیز کر دے برداشت کر لوں گا, لیکن اگر دین کی خلاف ورزی ہوئی میرے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. چونکہ میں گھر کا نگران ہوں, گھر کا بڑا ہوں, سرپرست ہوں. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے, تمہاری تربیتوں کے بارے میں رب مجھ سے پوچھے گا. مجھے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو جواب دہ ہونا ہے. لہذا میں اپنے گھر کے اندر غیر اسلامی نظام کو نہیں چلنے دوں گا. میں اپنے گھر کے اندر یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, یہ تمام گند غلاظت نہیں چلنے دوں گا. میں اپنے گھر کے اندر ناچ گانا, میوزک, موسیقی نہیں چلنے دوں گا. بیوی کو, عورت کو پیار سے سمجھاؤ, اللہ کی قسم یہ پیار سے کنونس اور قائل ہوتی ہے. ہم بے وقوفی کرتے ہیں کچھ, ہم سمجھتے ہیں شاید قوام ہونے کا مقصد, نگران ہونے کا مقصد, حاکم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کے اوپر کوئی بدماشی کی جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں, ان کی بیویاں سہمی بھی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی چودھری گھر میں داخل ہو گیا ہے. نہیں, بیویوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کیجیے, اللہ کی قسم فدا ہو جائیں گی آپ پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلا کودا کرتے, ان کا دل لگایا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں سے پیار محبت کی بات کرتے. آج ہمیں یہ کہ نہیں بیوی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرنی, باقی سب کے ساتھ کرنی ہے. کیوں بھائی, بیوی کے ساتھ کیوں نہیں کرنی؟ اللہ کی قسم سب سے زیادہ تیری نیکی اور حسن سلوک کی حقدار تیری بیوی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے.
آج یہ انسان، یہ مرد بیوی کے ساتھ بد زبان، بیوی کے ساتھ بد اخلاق، پورے جہاں کے اندر اس کے اخلاق کے چرچے ہو رہے ہیں. بیوی کے ساتھ حسن اخلاق اپنائیے، بیوی کے ساتھ پیار کیجیے، بیوی کے ساتھ محبت کیجیے. آپ کی ہر بات مانے گی، آپ کی ہر بات مانے گی. اس سے پیار محبت کر کے دیکھیے. بہرحال معاشرے کی اصلاح کے اندر خواتین کا کردار، اس کے لیے چند ایگزامپلز، مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دور نبوی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، اس وقت کی وہ عورتیں جو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ماڈل ہیں. ماڈل اللہ کی قسم انڈیا کی ٹی وی اداکارائیں آپ کے لیے نہیں ہیں. آپ کے لیے ماڈل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو بیویاں، ان کی بیٹیاں، وہ میری مومن مسلمان عورتوں کی ماڈل، ایگزامپل اور نمونہ ہے. ان کو فالو کیجیے. صبر، اللہ کی قسم اگر عورت میں آ جائے تو یہ معاشرے کی اصلاح میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے. اس عورت میں اگر صبر آ جائے، صبر اور شکر، کیونکہ شکر بھی کوئی نہیں کرتی، صبر بھی کوئی نہیں کرتی. ذرا سی مشکل آ جائے اس کے اوپر واویلا، اس پہ دکھ، اس پہ پریشانی، اس کے اوپر جناب پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے. اسی طرح شوہر کتنا بھی اچھا کر لے، اس کا شکر ادا نہیں کرتی. تو یہ شکر اور صبر کے اوپر آ جائے تو یہ بہترین اور زبردست عورت بن جائے گی. اور صبر اور شکر پہ اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے. دیکھو ایک عورت تھی، قبر پہ بیٹھی بھی رو رہی ہے اپنے خاوند کی قبر کے اوپر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وجہ بتائی کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا صبر کرو، جو غم جو مشکل تم پر آئی ہے اس غم اس مشکل میں صبر کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے تھوڑا طنزیہ جواب دے دیا. اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو مشکل، جو پریشانی، جو غم تیرے اوپر آئے اس پہ صبر کر. کہنے لگی اچھا بات یہ ہے نا کہ آپ کے اوپر یہ مشکل نہیں آئی، آپ کے اوپر یہ غم نہیں آئے، اس لیے آپ نصیحت کر رہے ہیں. جو غم، جو مصیبت، جو مشکل میرے اوپر آئی ہے، اگر آپ کے اوپر آتی میں آپ سے پوچھتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے گزر گئے. نبی کے جانے کے بعد کسی نے کہا اللہ کی بندی تجھے معلوم ہے تو نے کس کو جواب دیا ہے؟ کہنے لگی نہیں مجھے تو نہیں معلوم. کہا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. پریشان ہوئی، مضطرب پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑی بھاگی. کہا اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی میں صبر کرنے کو تیار ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا محترمہ بات یہ ہے، صبر تو مشکل کے وقت آتا ہے. جب مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اصل میں صبر تو اس وقت ہے جب تم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، جب تم پر مشکل آئے، پریشانی آئے. اس پریشانی کے وقت تو نے اگر صبر کر لیا تو صبر اس کو کہتے. بعد میں رو لو، رونے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. رونے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. جب مشکل آئے اس لمحے کے اندر جو ماں بیٹی بہن صبر کرے گی، اللہ کی قسم جنتیں اس کے لیے. دیکھو ام سلیم، اللہ اکبر، یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، بیان کرتا ہوں. کیا عورتیں تھی یار، اتنا صبر تو ہمارے اندر کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں. شوہر گھر سے باہر گیا ہوا ہے، بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا. ام سلیم کا بیٹا فوت ہو گیا. شوہر گھر پر آیا تو بیٹا انتقال کر چکا تھا. ام سلیم اسے غسل دے کے کفنا کے کمرے میں لٹا چکی تھی. شوہر گھر پہ آیا، ماتھے پر ایک بل کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، اظہار تشویش کوئی نہیں، رونا دھونا کچھ بھی نہیں. اب یہ کئی چیزیں اس میں شامل ہیں. اس درس کے اندر اس واقعے کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں. نمبر ایک، وہ عورت تھی کمزور، اور عورت میں وہ ماں تھی. ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. یقین کیجیے ابھی پچھلے دنوں میرا بچے گم گئے، کھو گئے، اور اتفاق یہ ہوا کہ دونوں بیویوں کا ایک ایک بیٹا تھا. اب چونکہ حالات بہرحال کشیدہ ہیں، ہم نے بہت سارے پنگے لیے ہوئے ہوتے ہیں، بیانات، درس، تدریس، کئی دھمکیاں، کئی تھریٹس بھی ہوتے ہیں، تو دماغ اس طرف چلا گیا. میں اس ٹائم لانڈھی میں درس کے پروگرام کے لیے گیا ہوا تھا. میری دونوں بیویوں کے فون میرے پاس آنا شروع ہو گئے. مائیں تھی نا، دونوں کا ایک ایک بیٹا تھا، دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک 10-12 سال کا، ایک 11 سال کا، 10 اور 12 سال کے، اور دونوں ہی کے بیٹے ساتھ نکلے اور کھو گئے. 2-2.5 گھنٹے ہو گئے، ملنے ہی نہیں. بڑی پریشان.
ان دونوں ماؤں نے مجھے فون کیا, فون پر رونا, پریشان. میں باپ تھا, میں کیا کر, میں کس کے آگے روتا؟ دکھ تو مجھے بھی تھا نا. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹہ گزرا. میرا لانڈھی میں پہلا پروگرام تھا, اس کے بعد اگلا پروگرام تھا شاہ لطیف ٹاؤن میں. لانڈھی کا پروگرام میں نے کیا کر کے جیسے ہی درس سے فارغ ہوا, چونکہ میں نے موبائل سائلنٹ پہ لگایا ہوا تھا, جب میں نے موبائل کو دیکھا تو کم از کم 15-20 کالیں میرے پاس لگی ہوئی. میں نے کہا اللہ خیر کرے, معاملہ کیا ہے؟ میں نے فون کیا گھر پہ تو معلوم چلا کہ بچے 1-1.5 گھنٹے سے لاپتہ ہیں. یہی نکلے تھے, نیچے اترے تھے, واپس کوئی نہیں آئے. میں نے کہا یار کہیں قریب میں گئے ہوں گے, پریشان نہ ہو. جو میں ڈھارس دے سکتا تھا, اطمینان کر دے سکتا تھا, مطمئن کر سکتا تھا, میں نے پورا دیا. لیکن وہ دونوں مائیں تھیں, ماں کو کیسے صبر آئے کہ اس کا بچے, چھوٹے بچے 10-12 سال کے 1-1.5 گھنٹے سے لاپتہ ہیں. 1.5-2 گھنٹہ گزرا, اس سے زیادہ وقت گزرا. میں نے پھر شاہ لطیف ٹاؤن والے بھائیوں سے معذرت کی. میں نے کہا بھائی جان عشاء کے پروگرام کے لیے میں نہیں آ سکتا, معذرت قبول کریں, میرے بچے لاپتہ ہیں. اللہ اکبر. میں نے فوری طور پر جماعتی ساتھی جو علاقے کے تھے ناز آباد کے, ان کو اطلاع دی. جماعت کی بھی اللہ نے بڑی برکات رکھی ہے. میں تو پہنچا ہوں کوئی 2.5-3 گھنٹے میں. لازمی سی بات ہے 1.5 گھنٹہ بچوں کو کھوئے ہوئے ہو گیا, اور لانڈی سے آپ کو معلوم ہے مغرب کے وقت ناظم آباد پہنچنا آسان تو نہیں ہے. 2.5-3 گھنٹے کے بعد میں پہنچا ہوں. مجھ سے پہلے میرے بھائی الحمدللہ وہاں پر سارے موجود, علاقے والے بھی, مسجد والے بھی, جماعت والے بھی. ایک جمع غفیر لگا ہوا. تھانے کے اندر پہنچ چکے, بچے کی تصاویر نکال چکے, رپورٹ کرا چکے. سارے معاملات میرے بھائیوں نے الحمدللہ مجھ سے پہنچنے سے پہلے کرا دیے. اب بار بار ان دونوں ماؤں کا فون آ رہا ہے, ایک کا دوسری کا, ایک کا دوسری کا. دونوں پریشان, بے صبری ہوئی ہیں, رو رہی ہیں, پریشان ہیں. میں نے کہا یار صبر کرو, اللہ کی قسم صبر کرو, صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے نا. ان اللہ مع الصابرین. اور بڑی بڑی مشکلات کے اوپر جن عورتوں نے صبر کیا, ان عورتوں کے اندر اس عورت ام سلیم کا نام آتا ہے. بیٹا مر چکا ہے, یہاں تو بیٹا کھونے پر پریشان تھی, یہاں بیٹا مر چکا ہے, دنیا سے چلا گیا. وہ تیرا کھویا ہوا بیٹا واپس آ سکتا ہے, اس کا مرا ہوا بیٹا واپس نہیں آ سکتا. یہ ہے وہ عورتیں جن سے تمہیں درس سیکھنا چاہیے, سبق لینا چاہیے. بیٹا مر گیا, انتقال ہو گیا, کفنا کے نہلا کے, اللہ اکبر. ایک ماں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے سائیڈ میں ایک کمرے میں رکھا ہوا, شوہر گھر میں داخل ہوا. صدمہ موجود ہے, سب کچھ ہے, بیٹے کی جدائی کا صدمہ کیوں نہیں ہوگا؟ صدمے کے باوجود اللہ کی قسم اپنے شوہر کو محسوس نہیں ہونے دیا. شوہر کو بلکہ بڑے پیار محبت سے اس کی ضروریات پوری کی, اس کے حقوق پورے کیے, اس کی خواہشات پوری کی. بیٹا مرا ہوا ہے. اللہ کی قسم کیا صبر, کیا حوصلہ اس عورت کا. میں کہہ رہا ہوں نا, ایسا حوصلہ تو کسی مرد کے پاس بھی نہیں ہوگا جو ام سلیم کو اللہ نے عطا کیا. جب شوہر کی تمام ضروریات اور حاجات کو پورا کر دیا تو وہ پھر بتایا کہ دیکھو جو امانت اللہ رب العالمین نے ہم کو دی تھی, وہ امانت اللہ رب العالمین نے ہم سے واپس لے لی. اللہ اکبر. یہ ہے وہ عورتیں جو صبر اور شکر کا پہاڑ تھی, جو میری ماؤں بہنوں کے لیے ایک ماڈل ایگزامپل ہے کہ معاشرے کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جب ان عورتوں کی اپنی اصلاح ہو. یہ عورتیں دیکھیں, اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. آج یہ عورتیں, یعنی آپ سوچیں کہ ذرا سا آپ ان کو کوئی کام کہہ دیجئے, ہماری آج کی عورتوں کو. اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ سل بٹے کے اوپر چٹنی پیسی بھی ملے. اب میری بیویاں سن رہی ہیں کہ اگر ہماری برائیاں کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, تو میں غیبت تو نہیں کر رہا, وہ تو سن رہی ہیں. بھائی میری ماں زندہ تھی, وہ سل بٹے کے اوپر کباب بھی پیس کے کھلاتی تھی, سل بٹے پہ پیس کے چٹنی بھی پیس کے کھلاتی تھی. بڑی محنت اور مشقت کے کھانے وہ بنایا کرتی تھی. آج کی عورتیں اللہ اکبر, وہ مشینیں ہم نے لا کے دے کے تو بیڑا غرق کیا ہے. تمام کی تمام فیسلٹیز, سہولیات ہم نے ہی تو لا کے بیڑا غرق کیا ہے. میں جہاں عورتوں کے حق میں بات کرتا ہوں, یہ بھی اللہ کی قسم عورت کا حق ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری بالکل بیمار ہو جاتی ہے. ہر عورت بیمار ہے. کیوں بیمار ہے؟ کپڑے دھونے تو واشنگ مشین کے اندر, چٹنی پیسنی ہے تو جناب گرائنڈر مشین کے اندر. تمام چیزوں کی مشینیں, سہولیات جب اس عورت کو دے دی گئی تو پھر اس کے بعد اس نے ناکارہ ہی تو ہونا ہے, پھر اس کے بعد اس نے بیماری تو ہونا ہے. کچھ بھی گھر میں 4 روٹی بنتی ہے, مثال ہے 6-8 روٹی بنتی ہے نارمل گھر کے اندر, مہمان آ گئے,
کوئی 4-5 باہر سے مہمان آ گئے, 5, 8, 10 روٹی ایکسٹرا ڈالنے کو تیار نہیں ہے. غلط بول رہا ہوں میں؟ آپ کو فون نہیں آتا کہ باہر سے روٹی لیتے ہوئے آئیے گا؟ بھائی جان ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باہر سے روٹی لیتے ہوئے آئیے گا. یعنی اتنی اس عورت کے اندر محنت ختم ہو چکی ہے کہ یہ عورت اپنی وجہ سے بیمار ہو رہی ہے. دن بھر پڑی رہے گی, موبائل ٹیلی فون کے اوپر لگی رہے گی, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں. اچھا مرد پھر بھی کچھ ایکٹیویٹیز کر لیتا ہے, وہ کیوں؟ آپ نے تھوڑا بہت کچھ چلنا پھرنا ہوتا ہے, باہر آنا جانا ہوتا ہے, مسجد آنا جانا ہوتا ہے, دکان آفس, کچھ نہ کچھ عورت کے مقابلے میں آپ چل پھر لیتے ہیں. عورت اسی گھر کے اندر پیک ہے, اسی گھر کے اندر قید ہے. وہ بھائی اسی گھر کے اندر اگر یہ خود جھاڑو پوچھا کرے, بہترین ایکسرسائز ہے. خود سل بٹا چلا کے اگر چٹنی پیسے, کباب بنا کے آپ کو کھلائے, اللہ کیا مزیدار ہوتے ہیں سل بٹے کے کباب, کیا ہی بات ہے. نہیں کرتی محنت, کوئی نہیں کر رہی. آسان کھانے بنا دو, آسان کھانے بتا دو, یا پھر باہر سے منگا کے دے دو. یہ عورتیں مثالی کردار ہیں معاشرے کے لیے, معاشرے کی خواتین کے لیے. میرے نبی و نبی کے صحابہ کی عورتیں مثالی کردار ہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نکلے غار ثور. آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے گھر سے یا ابو بکر کے گھر سے یا حرم سے غار ثور کا سفر اچھا خاصا ہے, لمبا راستہ, پھر اتنا بڑا پہاڑ. ایک عورت, بلکہ لڑکی, جوان لڑکی, اتنی محنت اور مشقت کر کے اللہ کے نبی تک, اپنے باپ تک کھانا پہنچایا کرتی تھی. غار ثور تک, اندھیرے کا سفر, تنہائی کا سفر, جنگلوں کا سفر, پہاڑوں کا سفر. ہماری عورتیں اتنی سست, اتنی کاہل, ان سے کچھ ہوتا کوئی نہیں. وہ مثالی خواتین, مثالی عورتیں, اتنے لمبے لمبے سفر, پہاڑی سفر. ابھی میں اپنی گھر والوں کے ساتھ گیا تھا, میں نے کہا دیکھو کتنا لمبا سفر ہے, حرم سے لے کے غار ثور تک کا سفر کتنا لمبا ہے. ہم گاڑی پر آئیں تب بھی کتنا وقت لگا ہے, روڈ صاف ستھرے ہیں تب بھی کتنا وقت. وہ وقت یاد کرو جب اسماء بنت ابی بکر اپنے گھر سے چلا کرتی تھی اور غار ثور میں کھانا پہنچایا کرتی تھی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر, وہاں پر کھانا پہنچا رہی ہے. یعنی کمال عورتیں, محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والی عورتیں, اپنے باپ بھائی کی عزت عورتیں, اپنے شوہر خاوند کی فرما بردار عورتیں, رب کی پسندیدہ عورتیں. یہ ہے وہ مثالی عورتیں. اور یہی اسماء بنت ابی بکر. اللہ اکبر. شوہر کی عزت کا خیال کتنا, محنت مشقت اپنی جگہ. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے گھوڑے کو, شوہر کا گھوڑا ہے, یعنی آپ سمجھ لیجیے آپ کی موٹر سائیکل یا آپ کی گاڑی. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے شوہر کے گھوڑے کی حفاظت, اس کی صفائی, اس کا خیال وہ خود رکھتی تھی. شوہر کو کام نہیں کرنے دینا, شوہر کو راج دلارہ بنا کے رکھنا ہے, شہزادہ بنا کے رکھنا ہے, شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھنا. میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم, وہ عورت جو شوہر کو غلام بناتی ہے وہ پھر غلام کی بیوی بنتی ہے, اور جو عقل مند ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی بیوی بنتی ہے. تو اگر یہ عورت چاہتی ہے کہ غلام کی بیوی کہلائے تو بنا کے رکھو اپنے شوہر کو غلام. اگر چاہتی ہو کہ بادشاہ کی بیوی کہلاؤ تو پھر اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھو, اس کے ناز نخرے اٹھاؤ. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی گھوڑے کی صفائی کیا کرتی, اس کی حفاظت کیا کرتی, اور پانی مشکیزے میں بھر کے کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ لاد کے لے کر آیا کرتی. کتنی محنت اور مشقت کا کام. آج کی عورت کر سکتی ہے اتنی محنت مشقت کا کام؟ اللہ اکبر. یہ عورتیں تھیں اللہ کی قسم جو محنت اور مشقت کا کام کیا کرتی. آج کی عورت ان عورتوں کو سبق سیکھے, ان عورتوں جیسی اپنی زندگی بنائے تو انشاءاللہ یہ عورت بھی مثالی عورت بن سکتی ہے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں جنہیں اللہ رب العالمین نے میرے آپ کی ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے ماڈل اگزامپل بنایا, ان سب نے اپنی زندگیوں کو ایسی زندگی بنایا کہ رب بھی خوش, شوہر بھی خوش. اور جو اچھی عورت ہوگی وہ رب کو بھی خوش کرے گی, شوہر کو بھی خوش کرے گی. تو بس یہی کچھ پیغام اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام ہے. چونکہ آگے پروگرامات مغرب میں بھی ہیں, عشاء میں بھی ہے, اور گلے میں اتنا ہی دم خم تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. بس درخواست اتنی ہے بھائیوں سے بھی اور ماؤں بہنوں سے بھی کہ اس میں جو سبق ہے اس کو حاصل کر لیں. سبق کیا ہے بھائیوں کے لیے کہ ہم نے
اپنی گھر کی ماں بہن بیٹی اور بیوی کو اچھا درس دینا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مردوں کا سبق ہے۔ دیکھیں سننا سنانا بہت ہے، پوری رات بھی بیٹھ کے سن لیں، اگر عمل نہیں کرنا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس نیت سے بیٹھیں گے کہ اللہ نے 2 کان تو دیے، ایک سے سنیں گے دوسرے سے نکالیں گے، یا جو بات مولوی کی پسند آئے گی وہ قبول کر لیں گے، جو پسند نہیں آئے گی وہ چھوڑ دیں گے۔ بھائی پسندیدگی کا معیار قرآن و حدیث ہوتا ہے، ٹھیک ہے مولوی کی بات کو پرکھ کے دیکھ لیجئے کتاب و سنت کے اوپر، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو لے لیجئے، اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہو چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہ روش نہ اپنائیے کہ جو بات پسند آئے گی اسے لیں گے، میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ۔ آواز ہی کوئی نہیں آئی پیچھے والے بھائی، بیویاں نہیں ہیں آپ کی بھائی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے گھر میں اسلامی قوانین کو لاگو کرانا ہے۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی کی عزت اور وقار بننا ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ہے، اور اپنے رب کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کی بندی بنے، اپنے شوہر کی وفادار بیوی بنے، انشاءاللہ جنت کے جس دروازے سے آپ چاہیں گے آپ داخل ہو جائیں گے۔ مرد کے لیے تو بڑے معاملات ہیں بھائی، مرد نے جہاد بھی کرنا ہے، مرد نے دعوت تبلیغ بھی کرنا ہے، مرد نے مارے مارے بھی پھرنا ہے، تب جا کے جنت ملے گی۔ عورت بن سور کے بھی اللہ کی قسم اپنے شوہر کو اگر خوش ہو کے دکھا دے، بننا سورنا عورت کا شوق ہے، بننا سورنا عورت کا شوق ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ بنتی سورتی تب ہے جب اس کو شادی میں جانا ہوتا ہے۔ شوہر کے پیسوں سے میک اپ لائی ہے، شوہر کے پیسوں سے بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی ہے، لیکن شادی میں جانے کے لیے شوہر کے لیے کوئی نہیں۔ بیچارہ شوہر پھر بھی مطمئن بیٹھا ہوا تھا کہ جناب شادی سے آئے گی تب تو کم از کم بنا سورا دیکھوں گا، شادی سے آتے ہی کہتی کہ اسکن الرجی ہو جائے گی، منہ دھو لیا، سارا پیسہ برباد شوہر کا ہے، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ کی قسم اپنے شوہر کے لیے کرو گی، رب تجھ سے راضی ہوگا، جنت کے جس دروازے سے چاہو گی داخل ہو جاؤ گی۔ کرنا کیا ہے، بڑا آسان کا، شوہر کو راضی رکھو، شوہر کی فرما برداری کرو، رب کی فرما بردار بن جاؤ، جنت انشاءاللہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔